بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کا خصوصی طبیب ایک نصرانی تھا جو بہت ہی عقل مند اور خوبصورت آدمی تھا، اور بادشاہ اس کے کمال سیرت و جمال صورت پر دل سے فریفتہ تھا۔ ایک دن ہارون الرشید نے اس سے کہا، کاش تم مسلمان ہو جاتے تو میں تم کو اپنے دربار کا سب سے بڑا اعزاز عطا کرتا۔ طبیب نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ کے قرآن کی ایک آیت مجھے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے، ورنہ میں ضرور مسلمان ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ طبیب نے کہا، ترجمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرف ڈال دیا، اور وہ اللہ کی روح میں سے ہے۔ یہ آیت کہنے کے بعد اس نے کہا کہ اس آیت میں روح من کا لفظ آیا ہے، اور یہ من تبعیض کے لیے ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزو ہیں اور اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ طبیب کی یہ بات سن کر ہارون الرشید کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور اس نے اپنے دربار کے تمام علماء کو طلب کیا تاکہ طبیب کے اس شبہ کا ازالہ کریں، مگر درباری علماء اس شبہ کا جواب دینے سے قاصر رہے، اور ہارون الرشید رنج و غم سے بے قرار ہو گیا۔ اتنے میں پتہ چلا کہ مفسر علی بن الحسین مرزوئی حج سے واپس ہوتے ہوئے بغداد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہارون الرشید نے فوراً انہیں اپنے پاس بلایا اور اس معاملے سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ خبیث نصرانی آپ کے دربار میں مجھ سے یہ سوال کرے گا، لہٰذا میرا ایمان ہے کہ ضرور اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں اس شبہ کا جواب دیا ہوا ہوگا جو اس وقت میرے خیال میں نہیں آ رہا، مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اس کا جواب قرآن ہی سے نہ دوں گا، اللہ کی قسم میرے لیے کچھ کھانا پینا حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک اندھیری کوٹری میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، یہاں تک کہ سورۃ جاثیہ کی آیت ترجمہ زبان پر آئی تو مارے خوشی کے اچھل پڑے، اور فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلے اور دربار میں جا کر ہارون الرشید کے سامنے نصرانی طبیب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور فرمایا، یہاں بھی روح منہا کی طرح جمیع منہا آیا ہے، مگر اگر اس میں من کو تبعیض کے لیے مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ زمین و آسمان بھی خدا کے جزو قرار پائیں، لہٰذا تم خوب سمجھ لو کہ روح منہا میں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز خدا کے جزو نہیں ہیں، بلکہ وہ زمین و آسمان کی طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ علی بن الحسین کی یہ نورانی تقریر سن کر نصرانی طبیب کا سینہ کھل گیا اور ان کا شبہ بالکل رفع گیا، اور وہ اسی مجلس میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ ہارون الرشید کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس نے علی بن الحسین مرزوئی کو بڑے گراں قدر انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔